دوستو السلام علیکم اور آداب۔ اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ خصوصی نشریات میں پیش خدمت ہے مشہور طبی ماہراور سماجی خدمت گار ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر سے خصوصی ملاقات۔ مسلمانوں کو آج کے وقت کے لیے جو ہم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، جس سے ڈرنا اسے مسلمان ڈرتا نہیں ہے اور اوروں سے ڈرنے لگ گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائیو، اب اللہ سے ڈرنا شروع کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کرنا شروع کرو۔ اس کے ساتھ اگر کوئی پختہ عمل کسی چیز پہ کرنا ہے تو صلح حدیبیہ پر مسلمان عمل کرو۔ 10 سال تک اپنے بچوں کو تعلیم اور اپنی تجارت وہ دیکھتے رہو، یہ فتنہ یا زندہ باد مردہ باد وائلنس سے دور رکھو۔ اس وقت کی سخت ضرورت ہے تعلیم اگر نہیں ہو تو عمل کیا کریں گے؟ اگر ہم قرآن کی تعلیم یا اسلام تو تعلیم کی بات کرتا ہے، دینی تعلیم دنیاوی تعلیم نہیں، لیکن اگر ہماری دینی تعلیم اتنی پختہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت، یہ تو تقریباً 1500 سال سے لوگ کر رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں ان سے اتنی نفرت تھی کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی، وہ مکہ سے مدینہ ان کو جانا ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں پورے مکہ کی زندگی میں مشکل سے 150 یا 200 لوگوں نے ایمان لایا ہوگا، لیکن جب انہوں نے مدینہ کی ہجرت کی، اس کے بعد لاکھوں لوگ ایمان لائے، اور آج آپ دیکھ گئے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، ایک کونے سے دوسرے کونے تک اسلام ہے۔ اس کی اگر آپ سوچو گے، اس کا ساتھ بہت بڑا ساتھ رہا ہمارے صحابیوں کا۔ جب آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں نے قرآن کی پوری تعلیم آپ تک دے دی جو وحی کے ذریعے میرے پاس آئی، سب جتنے بھی صحابی تھے انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ۔ پھر 3 مرتبہ ان سے پوچھتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں دیکھو یہ وٹنس ہے، تو نے مجھے جو کام کیا تو میں نے کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں سے یہ کہتا کہ اب کوئی رسول آئے گا نہیں، ہم وارث رسول ہیں۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر ان کے بعد وہ صحابیوں نے کیا، اب یہ ہمارا کام ہے۔ آج جس ملک میں تقریباً 130 کروڑ ہے، اگر ہم ان سے آج حجت نہیں کریں گے، اپنے دین کی بارے بتائیں گے نہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو پرفیکٹ پرسن آن دا ارتھ کوئی تھا وہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی ڈینائی نہیں کرتا ہے، غیر بھی اس کو ڈینائی نہیں کرتے۔ پھر اب ڈینائی نہیں کرتے ہیں تو پھر کی ایمان سے دوری ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھانا ہے، کوئی سمجھانے والا ہے، حجت کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے جاوید بھائی کل قیامت آ جائے گی تو یہ ہمارا گریبان پکڑے، اللہ سے کہ اللہ ہمیں تو کوئی بولنے والا ہے نہیں۔ تو اس طرح میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے، حالات جو آپ سلام کے زمانے میں تھے وہ اس وقت آج کے دور سے بہت خراب تھے، لیکن انہوں نے صبر سے کام کیا۔ مسلمانوں سے کہتا ہے تمہیں ان اللہ مع الصابر، اللہ کہتا ہے ہمیں صبر کو کس حالت میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آج اگر مسلمان صبر کرتا، اس نے صبر کے جائے پتھراؤ کا ساتھ لیتا، تو آپ کہتے ہیں وہاں بلڈوزر چلتے نہیں۔ پھر آپ نے ہر کام حکمت سے لیا، صبر کے ساتھ حکمت، اور ہمارے سامنے صلح حدیبیہ جو صلح جو تھی وہ آج کے دور کی سب سے بڑی حکمت ہے، اور آج کے دور میں ہمیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کہا مکہ والوں سے جب صلح کی، کہا کہ ہم 10 سال تک تم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ ان کی ہر ناممکن بات کو بھی انہوں نے مانا، لیکن وہ چاہتے تھے
کہ یہ صلح تقریباً صلح ہی ہو جائے، تقریباً 3-4 سال کے اندر فتح مکہ میں گئی۔ تو اب صلح حدیبیہ ہمارے مسلمان سمجھیں گے نہیں، تو میں سے وہ بات کہوں گا کہ بھائیوں اب زندہ باد ملامات فتنہ وائلنس کرنا بند کر دے اور 10 سال تک صبر کرے، اپنے بچوں کے تعلیم کی طرف توجہ دے اور 10 سال تک کچھ نہ کرے، بس اپنے ملک سے محبت کرے، اپنا جو حاکم ہے اس سے فتنہ نہ کرے۔ اس نے ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا حاکم اگر جلاد بھی ہو تو تم اس کے خلاف اس کے وفادار رہو۔ اب مودی جی ملک کے عوام نے ان کو چنا ہے، وہ آج ہمارا حاکم بن گئے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ملک سے محبت کریں، کیونکہ یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے، حب الوطنی ایمان کی نشانی ہے، اور اپنے جو بھی حاکم ان سے وفادار رہ کے کام کرے اور صلح حدیبیہ کا مکمل طور پر اس پر عمل کرے۔ نوجوان ہو، بچے ہو یا بڑے ہو، نوجوانوں سے کہیں گے کہ بھیا آج جتنے ہندوستان میں تقریباً آج 35 سے 40% ہر قوم کے لوگ آج جوان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وائلنس سے دور بھاگیں، ہم اپنی تعلیم کی طرف دیکھیں اور اچھے سے اچھی ڈگری لے کے ہم اپنے کمائی کی طرف چلے جائیں، حلال کمائی کی طرف چلے جائیں۔ میں تقریباً 30-35 سال سے جب 92 میں جو فساد ہو گئے ہندوستان میں، تو چند ینگ لڑکے میرے پاس آئے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ آئیے ہم اجتماعی بیت المال پیدا کریں، 1% غریبوں کو مڈل کلاس میں ڈالیں، 1% اپر مڈل کلاس میں ہم دینے والے بنائیں۔ لینے والے کی کئی قدر نہیں ہوتی ہے، دینے والے کی قدر ہوتی ہے۔ مجھ سے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں پڑھو مت، آپ کو حرام حلال کی جھگڑ میں ڈالیں گے لوگ۔ تو میں نے کہا اور پھر تعلیم کے لیے کچھ کریں۔ اسلام کا پہلا سبق ہے اقرا۔ جب ہم تعلیم کے ساتھ تھے تو ہم اسپین سے لے کے ہندوستان کے بارڈر تک ہم نے حکومتیں کی۔ جب ہم تعلیم سے دور ہو گئے، ٹیکنالوجی سے دور ہو گئے تو وی بیکم سلیوز۔ تو میں نے مجھ سے کہا تو یاد کرو بمبئی میں اردو اسکول کتنے ہیں؟ پتہ ہے 92 میں 96 اردو اسکول تھے۔ ہم نے کہا اس کو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا بچہ مجھے دو، میں ان کو کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار کروں گا۔ الحمدللہ آج ہم نے 92 سے ایک اسکول سے شروع کیے، اب 18 سے 20 ہو گئے، 40 بچوں سے کام شروع کیے، آج تقریباً 4500 ہو گئے، 300 بچے ایس ایس سی میں بیٹھتے، سب پاس ہوتے ہیں، 120 150 فرسٹ کلاس آتے اور 100 سے ڈسٹنکشن آتے ہیں، مطلب سب پاس ہوتے ہیں۔ ہم یہ کام کرنے اپنے شعرا نئے اسکول بنانے کے پیچھے پڑنا مشکل ہو گیا ہے۔ آئیے جو اسکول شام کے وقت جو بند ہوتے ہیں، ہم نے ان کے جو لوگ جو جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان سے ملنا شروع کیا کہ آپ کے ایریا کے بچوں کو ہم یہاں پڑھانا چاہتے ہیں 6 to 9 اور سیٹرڈے سنڈے اور جس دن ہالیڈیز رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ایک سینٹر سے شروع کیا، ایک لہر بن گئی۔ تو ہم نے اس لیے ہی کہا کہ ہمارے وقت میں اردو والے کچھ بنتے تھے۔ جب ہم نے دیکھا اب جانتے دلیپ کمار بولو یا انتولے بولو یا مجید میمن بولو یا ڈاکٹر انڈرے بولو، ڈاکٹر جولے بولو یا ڈاکٹر پاٹر کا، ہمارا تعلق اردو اسکول سے رہا، اکثر کا انجمن اسلام سے رہا۔ جب ہمارے وقت میں کچھ بنتے تھے، آج کیوں نہیں بنتے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو بچے پڑھتے رہے یا ٹیچر پڑھاتے رہے۔ الحمدللہ ایک طرح کے لہر بن گئی ہے آئیڈیل ایجوکیشن موومنٹ۔